بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ میں ہوں وحید حسین اور اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے آج پوری دنیا میں اینٹی کرپشن ڈے یعنی بدعنوانی کے خاتمے کا دن منایا جا رہا ہے۔ پاکستان کے حوالے سے بتایا جاتا ہے، جو رپورٹ سامنے آتی ہیں انٹرنیشنل، کہ پاکستان اس وقت دنیا کا 124واں کرپٹ ترین ملک بن چکا ہے۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے ایک رپورٹ جاری کی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان میں پولیس اور جوڈیشری سب سے زیادہ کرپٹ ادارے ہیں۔ اب عدلیہ کا کام کیا ہوتا ہے؟ عدلیہ کا کام ہے انصاف پرووائڈ کرنا، انصاف مہیا کرنا۔ اب اگر کسی انسان کی کوئی حق جو ہے کسی دوسرے انسان نے اس کی تلافی کی ہے، اس کے اوپر حملہ کیا ہے، تو اس نے جا کے عدالتوں سے انصاف مانگنا ہے، اس نے جا کے عدالتوں سے کہنا ہے کہ آپ مجھے انصاف مہیا کریں۔ لیکن اگر عدالتوں کے اندر کرپشن ہوگی، وہاں پہ اگر انصاف کے تقاضوں کو پورا قانون اور آئین کے مطابق نہیں کیا جائے گا تو لوگ پھر کہاں جائیں گے؟ پاکستان کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ ایف آئی اے سے لے کے اور اے جی پی آر تک اور اینٹی کرپشن سے لے کے باقی متعدد درجنوں کرپشن کے اوپر قابو پانے کے لیے حکومتوں نے ادارے بنائے، لیکن وہ انیفیکٹو رہے۔ اسی وجہ سے پھر ہم نے دیکھا تھا کہ 1990s کے اندر پھر احتساب کا بیورو جو ہے اس کو قائم کیا گیا تھا، بعد میں اس کو نیب کا نام دے دیا گیا۔ 22 سالوں میں نیب یہ کہتی ہے، کلیم یہ کرتی ہے کہ ہم نے 850 سے 900 بلین روپیز جو ہیں اس کے ایسیٹس ہم نے ریکور کیے۔ لیکن پہلے وہ ایسیٹس کی بات نہیں کر رہے تھے، پہلے وہ کیش کی بات کر رہے تھے۔ جب حکومتی اداروں سے اپوزیشن نے، پارلیمنٹیرین نے پوچھا جی کہ یہ پیسہ جو ہے یہ کہاں پہ ہے، کہاں پہ یہ جمع ہوا ہے، کس خزانے میں کس نے جمع کیا ہے، تو نیب کے چیئرمین نے کہا جی کہ یہ تو ایسیٹس ہیں، یہ کوئی کیش پیسہ تو تھا نہیں، اس میں زمینیں ہیں، باقی چیزیں جو ہم نے ریکور کی ہیں۔ ابھی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں نیب کے چیئرمین کو طلب کیا گیا تھا اور وہاں پہ آ کے ان سے کچھ سوالات کیے گئے۔ جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ آپ تفصیلات بتائیں، آپ نے جو بھی ایسیٹس ریکور کیے ہیں، چاہے وہ کیش ہے یا وہ زمینیں ہیں یا وہ بلڈنگز ہیں یا وہ ایسیٹس ہیں، اس کی تفصیلات آپ سامنے رکھے۔ تو انہوں نے کہا جی کہ یہ بات تو میں آپ کو ان کیمرہ دوں گا، اور اس حوالے سے آپ کو معلوم ہے کہ اب پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا ایک اجلاس پہلے ہفتے جنوری میں ہوگا اگلے سال، جس میں انہوں نے ان کیمرہ آ کے یہ بات کرنی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، قوم آپ سے یہ سوال کرتی ہے کہ یہ ان کیمرہ کیوں؟ یہ کون سا سیکرٹ ہے جو کہ اگر کسی کو معلوم ہو گیا، جو کہ کسی کو پتہ چل گیا، تو پھر ملک کی بدنامی ہوگی، پاکستان کی بدنامی ہوگی؟ بھئی آپ کا کام ہے ٹرانسپیرنسی پیدا کرنا، شفافیت پیدا کرنا۔ آپ تو ہیں یعنی کرپشن کے خلاف ہیں، تو کرپشن کب ختم ہوگی؟ جب شفافیت ہوگی، جب ایمانداری ہوگی۔ تو آپ پوری قوم، آپ میڈیا کے سامنے یہ بات کیوں نہیں رکھتے؟ آپ نے ان کیمرہ تفصیلات دینے کے لیے ٹائم کیوں مانگا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے نیب کے حوالے سے جو سعد رفیق کے کیس کے دوران جو ریمارکس دیے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ ادارہ تو پولیٹیکل مینوفیکچرنگ کے لیے استعمال ہوتا رہا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آج بھی یہ ادارہ پولیٹیکل مینوفیکچرنگ کے لیے استعمال ہو رہا ہے، کیونکہ اپوزیشن تو یہ کلیم کرتی ہے، بلکہ وہ یہ الزام لگاتی ہے اس نیب کے اوپر کہ نیب اور پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا گٹھ جوڑ ہے۔ اور یہ جتنے بھی کیسز ہیں آج نون لیگ کی قیادت کے خلاف یا ان کے پارٹی کے لوگوں کے خلاف، پیپلز پارٹی کی قیادت کے خلاف یا ان کے لوگوں کے خلاف، بھئی پی ٹی آئی کے لوگوں کے خلاف کیوں نہیں کارروائی ہوتی؟ اس حکومت کے دوران چینی سکینڈل سامنے آیا، آٹا سکینڈل سامنے آیا، پیٹرولیم سکینڈل سامنے آیا، ادویات کا سکینڈل سامنے آیا، اس کے بعد راولپنڈی رنگ روڈ پروجیکٹ کا سکینڈل سامنے آیا، بی آر ٹی کے اوپر اپلیکیشنز گئیں جس کو سپریم کورٹ نے ایف آئی اے کو منع کر دیا کہ آپ نے انویسٹیگیٹ نہیں کرنا۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو معلم جبہ کا کیس بند ہو چکا ہے۔ لگتا یہ ہے کہ یہ ایک سلیکٹڈ جو بات اپوزیشن کرتی ہے یا وہ لوگ جو کہ نیب کے اوپر تنقید کرتے ہیں کہ یہ ایک سلیکٹیو اور سلیکٹڈ قسم کا احتساب ہے، اور اس کا مقصد صرف اور صرف اپوزیشن کو ٹارگٹ کرنا ہے تاکہ وہ حکومت کے خلاف آواز نہ اٹھائیں، حکومت کے خلاف پارلیمنٹ کے اندر آ کے آواز نہ اٹھائیں، پارلیمنٹ سے باہر میڈیا کے اوپر آواز نہ اٹھائیں۔ ان کی آواز کو بند کرنے کے لیے سارے کیسز جو ہیں وہ بنائے گئے۔ یہ پرسیپشن جو ہے یہ نہایت ہی خطرناک ہے، خوفناک ہے۔ یعنی کل کو جو بھی حکومت آئے گی وہ اپنے مخالفین کے خلاف کیسز دائر کرے گی۔ آج پی ٹی آئی اگر گورنمنٹ میں ہے، کل پی ٹی آئی نے پھر اپوزیشن میں جانا ہے
پھر اپوزیشن میں جب جائیں گے تو ان کے یہ جتنے بھی کیسز جن کے بارے میں میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے، یہ چند وہ ہیں. ظاہر ہے اس کے علاوہ بھی جب حکومتیں چلی جاتی ہیں تو پھر اس کے بعد ہی ان کے کیسز جو ہیں وہی ادارے جو ان کو پہلے پروٹیکٹ کرتے ہیں، وہی ادارے جو پہلے ان کے تمام جتنے بھی غلط فیصلے ہوتے ہیں یا گندے کام ہوتے ہیں ان کا تحفظ کرتے ہیں، ان کو محفوظ ان کی فائلوں کو بند کسی الماری کے اندر یا کیبنٹ کے اندر تالے کے اندر رکھتے ہیں. لیکن جب وہ حکومتیں چلی جاتی ہیں تو وہی ان کے لیے پھانسی کا پھندا جو ہے وہ بنتا ہے، اور پھر وہی ان کے لیے جو ہے سیاسی اعتبار سے ان کو بلیک میل کیا جاتا ہے. لہٰذا جو احتساب کا عمل ہے وہ ایسا ہونا چاہیے کہ اس کے اندر شفافیت ہو، جس کو دنیا والے بھی مانیں، جس کو ملک کے اندر بھی اس کو تسلیم کیا جائے کہ واقعی میں یہ جو ادارہ ہے وہ انڈیپینڈنٹلی، بغیر کسی خوف کے، بغیر کسی خطرے کے، بغیر کسی فیوریٹزم کے، کسی کو فائدہ پہنچانے کے بغیر یہ ادارہ جو ہے وہ کام کر رہا ہے. انفارچونیٹلی ہمارے ہاں جتنے بھی ادارے ہیں وہ کمزور اسی وجہ سے ہیں کہ ان کے اندر پولیٹیکل انجینئرنگ کی جاتی ہے، پولیٹیکل جو ہے وہ مینوفیکچرنگ کی جاتی ہے، اپنی مرضی کے جو ہیں وہ فیصلے کروائے جاتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ملک آج جو ہے وہ 50,000 ارب کا مقروض ہو چکا ہے. یعنی جو قرضہ جب پیپلز پارٹی نے حکومت چھوڑی تو 5,000 تھا، نون لیگ نے چھوڑی تو 15,000 تھا، جب پیپلز پارٹی حکومت میں آئی تو 5,000 سے بڑھا کے 15,000 تک لے گئی، نون لیگ آئی تو 15,000 سے 29-30,000 ارب تک لے گئی، اور پھر جب پی ٹی آئی آئی تو آج وہ قرضے جو ہیں ملک کے، چاہے وہ بیرونی قرضے ہیں یا اندرونی قرضے ہیں، ان کی جو اس وقت تعداد ہے، جو ایسٹیمیٹڈ جو ایک فگر ہے وہ تقریباً 50,000 ارب کے قریب ہے. یہ پیسہ کہاں گیا؟ یہ پیسہ یعنی پاکستان کے اندر تو بڑے پروجیکٹس ہمیں دکھائی نہیں دیتے کہ اتنا زیادہ پیسہ جو ہے وہ ان پروجیکٹس کے اوپر لگ گیا ہو. کوئی بہت بڑے ڈیمز آپ نے بنا دیے ہیں، کوئی بہت بڑی بڑی یونیورسٹیز آپ نے ہائی ٹیک جو ہے اسٹیٹ آف دا آرٹ دنیا کی مقابلے کی جو ہے مختلف شہروں کے اندر آپ نے لگا دیے ہیں، ہسپتال بنا دیے ہیں. ہسپتال یہاں پہ پاکستان کے اندر اس لیول کے نہیں ہے کہ ہماری لیڈرشپ جب بیمار ہو جاتی ہے تو وہ کوئی لندن چلا جاتا ہے، کوئی دبئی چلا جاتا ہے، کوئی امریکہ میں جا کے علاج کراتا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کرپشن تب تک ختم نہیں ہو سکتی ہے جب تک ادارے جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹلی قانون اور آئین کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے کام نہیں کریں گے. اور نیب کے اوپر جس قسم کے الزامات ہیں وہ اس وقت تک وہ الزامات جھڑ نہیں سکتے، دور نہیں ہو سکتے جب تک نیب پریکٹیکلی یہ نہ بتائے کہ یہ جو بھی ان کا جو سسٹم ہے یا جو انویسٹیگیشنز کرتے ہیں، لوگوں کو کرتے ہیں، وہ بنیادی طور پہ کیس کے اوپر، حقیقت میں کیس ہے، فیس نہیں ہے. کیونکہ یہ جو جاوید اقبال صاحب ہیں وہ کہتے ہیں ہم کیس کو دیکھتے ہیں، فیس کو نہیں دیکھتے. لیکن اگر آپ اس کی حقیقت کے پیچھے جائیں تو پھر الزامات جو ہیں وہ نیب کے اوپر بڑے سنگین قسم کے آپ کو دکھائی دیں گے.